کبھی کبھی زندگی ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں سب کچھ چھن جاتا ہے، نہ دولت، نہ عزت، نہ کوئی سہارا۔ ایسے میں انسان کے ارد گرد کے لوگ بھی بدلنے لگتے ہیں، جو کبھی دل کے قریب تھے وہ بھی دور ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا نا؟ جی بالکل، اور یہ لمحے انسان کو اندر سے ہلا دیتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بدل گئے ہیں، لیکن حقیقت میں حالات بدلتے ہیں اور لوگ اپنی غرض کے مطابق رویے بدل لیتے ہیں۔ واہ، کیا خوب کہا آپ نے۔ اصل میں انسان کی پہچان تو آزمائش میں ہی ہوتی ہے، نعمت میں نہیں۔ جب سب کچھ آسان ہو تو سب ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب مشکل آتی ہے تو اصل چہرے سامنے آ جاتے ہیں۔ اور یہی بات شاعر نے بھی کہی ہے، ظفر آدمی اس کو ہرگز نہ جانے گا، ہو کیسا ہی فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ یہ اشعار دل کو چھو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی شخص خوشحالی میں اللہ کو بھول جائے یا غصے میں اس کا خوف دل سے نکل جائے تو وہ حقیقت میں باشعور نہیں، چاہے وہ کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو۔ اور یہی بیماری قرآن کے 2 باغوں والے شخص کو بھی لگ گئی تھی۔ اللہ نے اسے 2 سرسبز باغ عطا کیے، لیکن نعمتوں نے اس کے دل سے عاجزی نکال دی۔ اس نے اپنے غریب دوست سے کہا، میں تم سے زیادہ مالدار ہوں اور لوگوں میں تم سے زیادہ عزت والا۔ یہ جملہ آج بھی سننے کو ملتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ ہے وہی بہتر ہے، اور جس کے پاس کم ہے اس کی کوئی وقت نہیں۔ لیکن اللہ کا نظام تو بالکل مختلف ہے۔ جی ہاں، اللہ دولت نہیں دیکھتا، وہ دل دیکھتا ہے۔ وہ گھر کی شان نہیں تولتا، وہ نیت کی گہرائی دیکھتا ہے۔ اور جب انسان تکبر میں ڈوب جائے تو اللہ ایک لمحے میں سب کچھ چھین لیتا ہے، جیسے اس شخص کے باغ راتوں رات اجاڑ دیے گئے۔ اور وہ شخص ہاتھ ملتا رہ گیا۔ اس کے باغ ہی نہیں گرے تھے، اس کا غرور بھی زمین بوس ہو چکا تھا۔ یہ سبق آج کے دور کے لیے بھی ہے۔ آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس زیادہ ہے وہی معزز ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل محروم وہ ہیں جو آسائش میں خدا کو بھول جائیں یا طاقت میں اخلاق کھو دیں، اور جو تنگی میں صبر کرے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ غربت یا بے روزگاری میں ہیں یا لوگ آپ کو چھوڑ گئے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ آپ کمزور ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کے دل کو تراش رہا ہو، آپ کو اپنی طرف بلا رہا ہو۔ اور کبھی کبھی اللہ ہاتھ خالی کرتا ہے تاکہ دل بھر جائے، کبھی وہ لوگ دور کرتا ہے تاکہ آپ اس کے اور قریب آ جائے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے، اس میں صبر اور خاموشی میں وقار ہے۔ اور جب اللہ آپ کی قدر ظاہر کرے گا تو وہی لوگ حیران رہ جائیں گے جنہوں نے مشکل میں آپ کو کمزور سمجھا تھا۔ اس لیے کبھی اپنی آزمائش کو اپنی کمزوری نہ سمجھیں۔ واہ، کیا خوبصورت پیغام ہے، دل کو سکون دینے والا۔ اصل میں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اللہ کے فیصلوں میں ہمیشہ حکمت چھپی ہوتی ہے۔ تو آج اگر آپ کے پاس کچھ نہیں تو مایوس نہ ہوں، اللہ آپ کے دل کو سنوار رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، اصل پہچان آزمائش میں ہی ہوتی ہے، نعمت میں نہیں۔ اور جو لوگ نعمت میں اللہ کو یاد رکھیں اور طاقت میں اخلاق نہ چھوڑیں، وہی اصل کامیاب ہیں، باقی سب تو عارضی ہے۔ دل سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عاجزی اور صبر عطا کرے اور ہر حالت میں اپنی یاد میں رکھے۔ آمین۔ اور سننے والوں کے لیے یہی پیغام ہے، کبھی حالات سے نہ گھبرائیں۔ اللہ کی نظر میں آپ کی قدر کم نہیں ہوتی، وہ آپ کے دل کو دیکھتا ہے، اور وہی اصل دولت ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ اللہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔